بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم ہم نے عرض کیا کہ تاکید لفظی میں عین اسی لفظ کو تکرار کیا جاتا ہے، چاہے مفرد کی تکرار کریں، چاہے جملے کی تکرار کریں، چاہے عطف کے ذریعے سے تکرار کریں، چاہے بغیر عطف کے ذریعے سے تکرار کریں۔ تکرار کرنا جو ہے وہ اس کا نام ہے تاکید۔ جیسے اس شعر میں بھی آ گئے لک اللہ لک اللہ لک اللہ علی ذالک لک اللہ لک اللہ، یہ بھی تاکید لفظ، یہ پورا جملہ پورا جملہ آ رہا ہے تاکید۔ پھر کہتے ہیں کہ ضمیر متصل اس کی تاکید نہیں ہو سکتی ہے مگر یہ کہ ضمیر متصل کے ساتھ جو لفظ متصل ہے اس کو بھی دوبارہ تکرار کرنا پڑے گا۔ جیسے مرر تو بیکا، خالی مرر تو بیکا کا نہیں کہہ سکتے، بیکا کا نہیں کہہ سکتے، با کا حرف جر جو سزا متصل ہے اس کو بھی تکرار کرنا پڑے گا۔ رائی تو کا آپ خالی یوں نہیں کہتے رائی تو کا رائی کو کا نہیں کر سکتے، کا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ رائی تو کو بھی ساتھ لانا پڑے گا، جو اس کے ساتھ متصل ہے اس کو دوبارہ تکرار کرنا پڑے گا۔ اور چونکہ ضمیر منفصل میں بات بالکل واضح تھی کہ اس کے اندر یہ تو متصل مجرور جو ہے شرط لگائی ہے، متصل منصوب بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی متصل ہو، متصل مجرور ہو، متصل مرفوع ہو، متصل منصوب ہو، سب کے اندر آئے گا۔ اور بلکہ اس کی مثال بھی دی ہے، تینوں کی مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں رأیت کا جو ہے مفعول ہے، بیکا میں کاف مجرور ہے، دونوں مثال آگے تھے نا۔ ضمیر منفصل اس کی بات اتنی واضح تھی کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ضمیر منفصل میں جو ہے اس کے ساتھ کوئی چیز متصل نہیں ہوتی کہ تکرار کرتے ہو اس سامنے اس کے ساتھ والی چیز کو بھی تکرار کریں۔ منفصل میں واضح ہے کہ وہ خود مستقل ایک چیز ہے، اس میں جو ہے وہ خود منفصل ضمیر ہی کو تکرار کریں گے خالی۔ اسی طریقے سے ضمیر متصل کی طرح حروف ہیں کہ جو حروف جو ہے کسی چیز کے ساتھ متصل ہو تو اس حروف کے ساتھ ساتھ ان حروف کے ساتھ ساتھ جو چیز متصل ہے اس کو بھی تکرار کیا جاتا ہے۔ جیسے انکم، انکم تو کم کو تکرار کرنا ہے تو خالی کم کو نہیں لے کر آئیں گے، انا کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے، کہ انا جو ہے وہ حرف ہے کہ جو حرف اس کم کے ساتھ آیا ہے تو انا کے ساتھ کم کو بھی تکرار کرنا پڑے گا۔ حالانکہ کم کی ضرورت نہیں، انا کی ضرورت ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ حروف کے ساتھ جو متصل ہے وہ چیزیں بھی تکرار ہوتی، سوائے حرف جواب کے۔ نعم اور بلا، نعم اور بلا ایسا حرف جواب ہے، اس میں وہ چیز جو متصل ہوتی ہے اس کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اگر کہیں تکرار نہیں ہوا ہے یا اگر کہیں درمیان میں واؤ کے درجے فاصلہ ہو گیا ہے تو وہ شاذ ہے، جیسے کأنا کأنا یوں آنا چاہیے، اس کو کأنا و کأنا ہے تو یہ شاذ ہے، درمیان میں فاصلہ ہو جائے۔ اور اشذ ہے، اشذ ہے شاذ سے بھی شاذ تر ہے، لے لے ماں، ماں کے اوپر لام داخل ہوا، پھر لام کے اوپر پھر لام داخل ہوا، لے لے ماں، یہ جو ہے
شاذ ہے بالکل. لے لے ماں. ہاں. تو ایک لام کے ساتھ دوسرا لام جو ماں بھی ٹکرا ہوگا لیما لیما آنا چاہیے. اس کے لیے لے لیما خالی لام کو ٹکرا دیتی ہے. ہاں یہ کا اشاذ ہے بہت. لے یہ نا فرمایا نا کہ وہ حروف جن کو تاکید کے طور پر لانا ہے اس کے ساتھ جو متصل ہے اس کو بھی لانا چاہیے. تو لام تاکید کرنا ہے ہمیں. ماں کو تھوڑی تاکید کرنا ہے لام کو تاکید کرنا ہے. کوئی تکرار پہ آگے لامی کو تکرار کی. دونوں حرف جر ہے. لیکن حروف جواب یا نام و بلا ان کے اندر تاکید کے وقت خالی انہی کا اعادہ کریں تو کافی ہے. ان کے ساتھ متصل چیزوں کو تاکید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضمیر رفع کبھی کبھی منفصل ہو کر ضمیر متصل کی تاکید کرتا ہے. ضمیر رفع ضمیر منفصل بن کر کے ضمیر متصل کی تاکید کرتا ہے. جیسے اسکن انت. اسکن کے اندر ضمیر انت ہے. اسی انت کو انت منفصل آ کر کے تاکید کرتا ہے. اسکون کے اندر انت ہے اسی انت کی انت منفصل تاکید کرتا ہے. اسکن انت وزوجک الجنہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں ساکن رہو. قمتا یا قمتو. قمتا قمتا کا تا جو ہے متصل ہے اس کو انتا کے ضمیر کے ساتھ جو ہے وہ تاکید کیا گیا. اکرمتو کا تو کاف اس کی تاکید کی انتا کے ذریعے. کاف ضمیر منصوب ہے کہ نہیں. کاف ضمیر منصوب ہے مفعول اس کو انتا کے ذریعے تاکید کیا گیا. عمر تو بکا انتا بکا کاف جو ہے وہ متصل ہے کہ انتا کے ساتھ اس کی تاکید کی گئی ہے. کاف کے لیے تاکید ہے انتا. کاف ہے نا کاف کے اعادہ ہو گیا انتا. وہی تو کہتے ہیں کہ ضمیر منفصل میں ضرورت نہیں ہے. منفصل ہوتی ضرورت تھی. منفصل میں ضرورت نہیں. پھر فرماتے کہ عطف یا عطف بیان ہوگا یا عطف نسق ہوگا. عطف نسق جو عطف کو جوڑنے کا کام کرتا ہے واو کے ذریعے عطف کرتا ہے جو عطف نسق کہلاتا ہے. عطف بیان جو بغیر جو عطف حروف عاطفہ کے جو ہے ما قبل والے اسم کی وضاحت کرتا ہے. لیکن یہاں پر عطف نسق بیان کرنا مراد ہے. ابھی ہم جو اس عبارت یہ عطف نسق ایسا تابع ہے جو صفت کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. عطف بیان بھی اسی طرح جی. عطف بیان نہیں ہے. عطف نہیں عطف 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 ہے کہ نہیں. بس وہ پھر ہاں اس کے بعد جو ہے اوپر عطف البیان آ رہا ہے. بس اتنا ہمارے پاس بھی ایک ہی لائن ہے. ہاں بس اتنا ہی بیان کیا. ابھی ہمارے پاس بھی یہی ہے کہ یہ عطف بیان تابع ہے جو
صفت کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اس چیز میں شباہت رکھتا ہے کہ جس طرح صفت اپنے موصوف کی وضاحت کرتا ہے، اس کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، اس کا عطف بیان بھی مطبوع کی حقیقت کو منکشف کرتا ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے عطف بیان اور صفت میں کہ عطف بیان وہ مخالف ہے صفت کے اس چیز میں کہ صفت مشتق یا معول میں مشتق ہوا کرتا، تعویل میں مشتق ہوا کرتا ہے، جبکہ عطف بیان وہ مشتق نہیں ہوا کرتا ہے اور نہ تعویل میں مشتق ہوتا ہے۔ عطف بیان کو آپ مطبوع کے موافق پیچھے لے کر آ جائیں۔ موافقت میں تذکیر و تانیث میں اور ان کے فروعات میں موافق لے کر آ جائیں۔ جس طرح نعت وہ پیچھے آتا تھا اپنے منعوت کے پیچھے موافق ہو کر کے آتا تھا، اس طرح عطف بیان میں بھی اپنے معطوف کے ساتھ مطابقت کرتے ہوئے لے کر کے آ جائیں، لیکن پیچھے لے کر آ جائیں۔ ہاں عبارت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین، کقول ہی جیسے شاعر کا قول ہے، آیا حروف نگاہ وہ تو پڑھ لیا نا، او ثم اولا لک فاولا، اولا لکھا ہے، اولا اولا یعنی اس کے اندر جو ہے وہ عطف نہیں ہوگا، فاصلہ حرف عطف کے ذریعے نہیں ہوگا۔ اولا یعنی کیا، حرف عطف کے ذریعے مقترن ہو کر کے تاکید نہیں آئی ہو۔ قول ہی جیسے شاعر کا قول ہے، آیا من لست اقلاہ ولا فی البعد انساہ، اے وہ شخص کہ لست اقلاہ میں جس سے بغض نہیں رکھتا ہوں، ولا فی البعد انساہ اور نہ دوری میں اس کو فراموش کرتا ہوں، نسیان کرتا ہوں، فراموش کرتا ہوں۔ لک اللہ علی ذالک، آپ کے لیے اللہ اس بات پر گواہ ہے، آپ کے لیے اللہ ہے، آپ کے لیے اللہ ہے۔ لک اللہ علی ذالک، آپ کے لیے اللہ ہے اس بات پر گواہ کہ میں آپ سے کوئی بغض نہیں رکھتا اور آپ کو دوری میں فراموش نہیں کرتا ہوں۔ آپ کے لیے اللہ ہے گواہ، آپ کے لیے اللہ ہے گواہ۔ ولا تعد لفظ ضمیر متصل اذا اکدته تاکیدا لفظیا الا مع اللفظ الذي به وصل، کہ ضمیر متصل کے لفظ کو آپ اعادہ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے ساتھ ضمیر متصل کے ساتھ جو چیز موجود ہے ساتھ ساتھ اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر آ جائے، اس کے بغیر ضمیر متصل تاکید نہیں ہوگی۔ اذا
अक्कदतहु ताकीदन लफ्ज़ियन, जब उस ज़मीर मुत्तसिल को आप ताकीद लफ्ज़ी लाना चाहते हैं तो नहीं ला सकते हैं, इल्ला माल लफ्ज़ अल्लज़ी बिही मुसिरा, मगर उस लफ्ज़ के साथ कि जिसको उस ज़मीर मुत्तसिल के साथ मुत्तसिल किया गया है ना हो। माना तो बेका 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 में काफ की ताकीद कर रहे हैं, लेकिन बा हर्फ जर को भी उसके साथ मुत्तसिल था, उसको भी ताकीद के लिए तो उसको दोबारा इआदा करना पड़ता है। राय तो का काफ की ताकीद करना थी, लेकिन राय तो उसके साथ मुत्तसिल था, उसको भी दोबारा तकरार करना पड़ गया है। वाले वजू है अम्र मुनफसिल सकत अन्हु, और चूंकि ज़मीर मुनफसिल बिल्कुल वाज़ेह थी, तो उसके अंदर कोई मुत्तसिल चीज तो होती ही नहीं है, मुस्तकिल हुआ करती है, इसलिए उसको खाली ज़मीर को ही खाली जिक्र कर देना ताकि ये लफ्जी का सबब बनता है। वाला वजू है अम्र मुनफसिल है, मुनफसिल की बात वाज़ेह थी तो सकत अन्हु, तो मुनफसिल से मुसन्निफ साकित रहे हैं। कज़ा अल ज़मीर मुत्तसिल है, अल हुरूफ गैर मा तहस्सल बिही जवाबान, उस ज़मीर मुत्तसिल की तरह हुरूफ भी है कि जो हुरूफ जवाब के अलावा है। कल ज़मीर मुत्तसिल है, ज़मीर मुत्तसिल की तरह अल हुरूफ हुरूफ है कि गैर मा तहस्सल बिही जवाब, वो हुरूफ जो उन हुरूफ के अलावा है जिसके जरिए से जवाब हासिल हुआ करता है। फयजिब इआदतु मुत्तसिल बिही, बस उन हुरूफ के साथ इआदा करना वाजिब है, उन चीजों का जिसके साथ हुरूफ मुत्तसिल है। फयजिब इआदतुमा, बस वाजिब है अदा करना उन चीजों का कि इत्तसल बिहा, कि जो चीज मुत्तसिल है हुरूफ के साथ ना हो। यअइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामन, अन्नकुम तकरार हुआ है, असल में तो अन्ना अन्ना आना चाहिए, अन्ना अन्ना अलग से नहीं ला सकते, कुम के साथ आया है, इसलिए कुम जमीर को भी उसके साथ तकरार करना पड़ता है, जबकि हम तो अन्ना को तकरार करना चाहते हैं, हुरूफ को तकरार करना चाहते हैं, जमीर को तो तकरार नहीं करना, लेकिन चूंकि जमीर मुत्तसिल उसके साथ मिली हुई है तो हम कुम को भी मजबूरन लेकर आते हैं। अन्ना की ताकीद अन्ना, अन्ना है, अन्ना है, ताकीद अन्ना होती है कि नहीं, अन्ना की जरूरत ताकीद होती है कि नहीं, तो अन्ना की जरूरत दूसरी ताकीद लेकर आ जाए, लाने में क्या है, पहला अन्ना ताकीद, वही जुमले जुमले की ना, कुम की ताकीद नहीं है, पूरी जुमले की ताकीद होती है। हो का अन्ना व का अन्ना, तो देखें शाज है, क्योंकि जो है का अन्ना के दरमियान एक वाव दरमियान फासला हो गया, ये शाज है, फासला हो गया ना, वाव वाव दरमियान में आ गया। हाँ तो क्या हुआ, अन्ना अन्ना को अन्ना कुम की तरह क्यों शाज में, साथ साथ है ना, तो साथ साथ ये लाना चाहिए था, इसकी वजह से वाव अर्थ के जरिए से वो ताकीद करे तो शाज हो जाता है। वह अशद में नो, उससे भी शाज तर क्या है, वाला ले ले माँ, ले ले माँ बेहिम, यानी लेमा बेहिम होना चाहिए था, उसको ले ले माँ बेहिम, ये मुत्तसिल में उसको असल में लेमा लेमा कहना चाहिए। वामल हरूफुल जवाबिया, तो हरूफ जवाबिया का नाम व कबला, नाम भी हरूफ जवाबिया, बला भी हरूफ जवाबिया है। फयजूज़ अन तुअक्कद बिआदतिहा वहदहा, जायज़ है ताकीद करना इन्हीं नाम बला को इआदा करेंगे, वहदहा तनहा को, कि इसके साथ कोई चीज मुत्तसिल है उसको जो है वो
اعادہ نہیں کریں، خالی نام اور بلا کو ذکر کریں. یہ کہتے ہیں ومضمر الرفع الذي قد انفصل اکد به کل ضمیر اتصل. یعنی ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، کبھی کبھی اس کے ذریعے سے ضمیر مرفوع متصل کو تاکید کیا جائے، مرفوع متصل کو بھی تاکید کیا، مرفوع غیر مرفوع کو بھی تاکید کیا جائے. متصل ضمیر کو، متصل ضمیر مرفوع ہو یا غیر مرفوع ہو، سب کو تاکید کرنے کے ضمیر مرفوع منفصل تاکید کے لیے تاکید کے طور پر آ سکتا ہے. مضمر الرفع ضمیر رفع الذي قد انفصل جو منفصل ضمیر ہے، ضمیر رفع اکد به تاکید کیا جاتا ہے ضمیر رفع منفصل کے ذریعے سے، رفع منفصل کے ذریعے کل ضمیر اتصل، وہ ضمیر متصل کہ چاہے مرفوع کی ضمیر ہو چاہے غیر مرفوع کی ضمیر ہو، اس کو ضمیر رفع منفصل کے ذریعے سے تاکید کیا جا سکتا ہے. اسکن انتا، تو یہاں پر انتا اسکن کی ضمیر رفع کو ضمیر رفع کی تاکید کر رہا ہے. زوج کل جنت، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ٹھہرو، یہ تو رفع کی رفع کے ذریعے تاکید ہے. قمتا انتا، قمتا جو ہے وہ بھی مرفوع ہے، انتا بھی مرفوع ہے. اب دیکھیں اکرم تو کا انتا، کا جو ہے ضمیر منصوب ہے، منصوب ہے، اس کی تاکید بھی انتا کے ذریعے سے. ہمارا تو بیکا، بیکا جو ہے مجرور ہے، اس کی تاکید بھی انتا کے ذریعے سے ہی ہے. العطف الثالث من التوابع، العطف اما ذو بیان او نطق، عطف یا عطف بیان ہوگا او نطقین یا عطف نطق ہوگا. والغرض الان بیان ما سبق، غرض اس وقت بیان کرنا اس چیز کو جو سابق میں ہے. جی ابھی سابق میں کیا ہے، وہ عطف بیان ہے، عطف بیان ہے. نسخ تو بعد میں ہے، اسی لیے وہ عطف بیان کے پہلے ذکر کر رہے ہیں. فضل بیان یا عطف بیان. تابع شبہ الصفات، کہتے ہیں عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت کی شبیہ ہے. صفت کی شبیہ کس چیز میں؟ اس چیز میں فی ان حقیقت القصد به منکشفتون، کہ اس مطبوع کا قصد حقیقت میں منکشف ہوا کرتا ہے. حقیقت القصد به منکشف، بہی کی ضمیر تابع کی طرف لوٹا یا بیان کی طرف لوٹا، یعنی اس بیان کے ذریعے قصد از مطبوع، یعنی قصد از مطبوع اس کی حقیقت منکشف ہوا کرتی ہے. لیکن بہی کی ضمیر تابع کی طرف، تابع یا بیان کی طرف، کہ اس عطف بیان کے ذریعے سے مطبوع کا قصد کی حقیقت منکشف ہوا کرتی ہے. لیکنہ مخالف لها، لیکن عطف بیان مخالف ہے صفت کے ساتھ. فی انہ لا یکون مشتقا ولا معبرا، کہ عطف بیان نہ مشتق ہوتا ہے نہ تعبیر میں مشتق ہوا کرتا ہے، وہ مشتق نہیں ہوا کرتا ہے، جبکہ صفت جو ہے مشتق ہوا کرتا تھا. وَأَوْلِيَنْهُ من وفاق الاول ما وفاق الاول، وَأَوْلِيَنْهُ من وفاق الاول، اور آپ پیچھے لے کر آئے تابع کو، یعنی عطف بیان کو، من وفاق الاول اس اول سے موافق کرتے ہوئے، یعنی مطبوع کے ساتھ موافق کرتے ہوئے. ما وہ چند چیزیں
یعنی مذکر مؤنث اور افراد و تسنیہ و جمع یہ اس کے اندر موافقت لے کر آ جائے. ماں وہ چیزیں کہ من وفاق الاول النعت ولیا کہ جس میں اول کی موافقت نعت میں پیچھے واقع ہو کر ہوئی تھی، اس طرح نعت جس طرح پیچھے واقع ہو کر اول کی موافقت کرتا تھا، اسی طرح آپ عطف بیان کو بھی پیچھے لا کر کے موافق اول قرار دیں، مطبوع کو موافق قرار دیں. کس چیز میں؟ ماں کا بیان ہے من تذکیر او افراد او غیر ذالک، مذکر مؤنث میں، مفرد تثنیہ جمع میں، اور ان کے علاوہ میں. ان کے علاوہ اعراب کے اندر، اعراب جو ہے رفع جر کے اندر. صلی اللہ دوبارہ پڑھے اولین ہو، آپ اس عطف بیان کو پیچھے لے کر آ جائیں. من وفاق الاول، اول کے ساتھ موافق کرتے ہوئے، یعنی مطبوع کے ساتھ موافق کرتے. ایل مطبوع ہے، اول سے مطلب مطبوع ہے. ماں اس مذکر و مؤنث و افراد و تثنیہ و جمع میں کہ من وفاق الاول. جی ماں جو ہے نا اس کو لے کر آ جائے، وہ اس چیز کو لے کر آ جائے، یعنی اس تابع کو اس چیز میں. اس چیز میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ اس لیے کہ مفعول دوم بنا رہے ہیں اولیاء کا مفعول جو اس چیز کو. اصل میں ماں کا مجھے آپ کو واضح کرنے کے لیے مذکر مؤنث میں لے کر آئے، ورنہ سے چیز کو یوں کہتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہم نے وہ کہا. جی ماں کا ترجمہ اگر خالی ماں ہی کے لحاظ سے کرے تو مستعابے کو لے کر آئے پیچھے، اس چیز کے پیچھے لے کر آ جائیں، اس چیز کے پیچھے کہ جو مطبوع ہے. اس لیے ہم جو ماں کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ذرا آسان ہو جائے گا. ماں کا خود کا ترجمہ کر آپ پیچھے لے کر آ جائیں اس عطف بیان کو اول کے موافق کرتے ہوئے. ماں اس چیز میں، یہ واضح کرنے کے لیے اصل ہے، اس چیز میں یعنی مذکر مؤنث و افراد و تثنیہ جمع میں من وفاق الاول النعت ولیا، نعت کو جس کے پیچھے لانے کے بعد اول کی موافقت جس طرح کرائی گئی تھی اسی طریقے سے اس کو بھی لے کر آ جائے. وہ کس چیز میں؟ من تذکیر او افراد او غیر ذالک، مذکر میں، مذکر مؤنث میں، مفرد تثنیہ جمع میں، اور اعراب وغیرہ میں. مثلا صلی اللہ